نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون۔ یہ سورہ الاعراف کا درس شروع ہے، یعنی مسلسل درس اسی کا انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ الاعراف بلندیوں کو کہتے ہیں، تو ایک منظر کشی کی گئی ہے میدان محشر کی، اور بہت ہی زبردست طریقے سے کی گئی ہے۔ یہ انداز اپنی مثال آپ ہے کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ایمان کے بعد بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے ہلکے ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، جن کے برابر ہوں گے ان کو راہ پر رکھا جائے گا فیصلہ چکانے تک، آخر میں ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر ایک بہت ہی زبردست قسم کا مکالمہ اس میں بیان ہوا ہے، اعراف والوں کا جنت والوں کے ساتھ اور اعراف والوں کا جہنم والوں کے ساتھ۔ پھر جنت والوں کا اور جہنم والوں کا آپس میں مکالمہ ہوا ہے، جنتیوں نے ان سے گفتگو کی ہے، پھر جہنمیوں کی جو جنتیوں سے گفتگو ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر نقل ہوئی ہے۔ تو انسان خود سوچ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے ایمان عقیدے کن کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ انسان خود سوچے، دونوں راستے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، عقیدے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے۔ پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے نا راستہ، وہ تمہارا اپنا انتخاب کیا ہوا راستہ ہے اور تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ اچھا ہے تو اچھے کے ذمہ دار ہو، برا ہے تو برے کے ذمہ دار ہو۔ بہرحال دونوں راستوں میں، دونوں صورتوں میں آپ کو سہولت دی جائے گی، آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کا راستہ آپ کو خوشنما بنا دیا جائے گا۔ اگر آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں تو سیدھا راستہ چلنا آپ کے لیے خوشنما بنایا جائے گا، آسان بنایا جائے گا، ماحول دیا جائے گا آپ کو اس انداز سے تاکہ اس راستے پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر برا راستہ آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا ماحول بنا دیا جائے گا، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسے دوست مل جائیں گے، ایسا وہاں آپ کو راستہ خوشنما نظر آئے گا کہ آپ سمجھیں گے میں بالکل صحیح جا رہا ہوں، لیکن وہ ہوگا تباہی اور بربادی کا راستہ۔ تو یہ ان آیات کے اوپر آپ غور کریں، بالکل سادہ اور سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور یقین رکھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جب پڑھا جائے تو مالک خود فرماتا ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کرو اور بہت ہی غور کے ساتھ ان باتوں کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو مشروط کر دیا ہے غور کرنے والوں کے ساتھ، غور و فکر کرنے والوں کے ساتھ، توجہ دینے والوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت ہی سادہ بات ہے، یقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا وہ لوگ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کی بات بیان کی گئی، آج سے 1500 سال پہلے مکہ کے اندر یہ آواز اٹھی، اور ایسے انسان کے ذریعے آواز اٹھی جو صادق اور امین مشہور ہو چکے ہیں، لقب پا چکے ہیں، اور یہ ایک دو دنوں میں چند سالوں میں لقب نہیں ملتے ہیں، پوری زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ وہ انسان ہے جس کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، کبھی بد اخلاقی کرتے نہیں دیکھا ہے، کبھی امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات بالکل سچی ہے، اور اس کے اوپر مزید سٹیمپ لگی کہ جب یہ آواز بلند کی گئی تو لوگوں سے پوچھا گیا، تصدیق کرائی گئی کہ تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ اگر میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، سب نے کہا بالکل یقین کریں گے، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ آپ ذرا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ کی بات کے اوپر پورا یقین آ جائے گا۔ تو اس کے بعد جب وہ بات کہی ہے جس بات کا اکثریت نے انکار کیا ہے انسانیت کی تاریخ کے اندر، کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ ایک ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، یقین کیجئے۔ یہ گویا وہ کنجی ہے، یہ وہ اصول ہے کہ اس بات کو اگر مان لیا جائے تو اس کے بعد سارے مسائل ہیں چٹکیوں کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک موقع کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ آپ میری ایک بات مان لیں، یہ چھوٹی سی سرداری کی وجہ سے، جو مکہ کی سرداری ہے اس کی وجہ سے جھگڑے کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بات مان لیں تو پتہ نہیں سرداری کے اندر کوئی فرق آ جائے گا، تمہاری چودراہٹ کے اندر کچھ فرق آ جائے گا، تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے کہ عرب والے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اس طرح کی باتیں بھی آتی تھی۔ تو تم اس سرداری کی باتیں کرتے ہو، یہ سرداری تم سے نہیں چھینی جائے گی، بلکہ عجم کی سرداری بھی تمہیں ملے گی، گویا پوری دنیا کی سرداری تمہیں ملے گی۔ تو اس بات کے اوپر اندازہ لگائیے، ابو جہل جیسا آدمی وہ بول پٹھا، اس نے کہا محمد بن عبداللہ آپ آتے ایک بات ماننے کی وجہ اتنی بڑی سرداری ملنے والی ہے، آپ ایک کی بات کہتے ہیں میں آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر اتنی بڑی سرداری ملتی ہے تو نبی علیہ السلام نے پھر اسی انداز سے کہا کہ بس ایک ہی مان لو تو، اور بات یہ ہے کہ بل قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بس یہ سارا راز ہے اللہ کے بندو اس ساری کائنات کا۔ اس پوری کائنات کو جو آپ کے سامنے ہے، یہ دنیا ہے، خود تمہارا اپنا وجود صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس بات کو مان لو، اس حقیقت کو مان لو، تسلیم کر لو۔ اور اتنے دلائل ہیں اس کے اوپر کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جدھر دیکھو اسی بات کی دلیل میں آپ کو ثبوت ملے گا۔ تو اس بات کے جواب میں پھر ان کے ماتھوں کے اوپر بل پڑے کہ اچھا پھر وہی بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو فوراً مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا جو کرتے آ رہے تھے، یا لات بابا، یا منات بابا، یا ابراہیم اغثنی، پھر ان کے چڑھاوے ہیں، پھر ان کی نظر و نیازیں ہیں، پھر ان کی پکارے ہیں، ان کو رکوع اور سجدے ہیں، اس کا مطلب سارے بیوقوف تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ خود تمہارے دادا اسی چیز کے قائل تھے، بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے عبد المطلب تھے، کیا تم زیادہ سمجھدار ہو یا وہ زیادہ سمجھدار ہے؟ اس طرح کی بات بھی کی گئی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے کہ محمد بتاؤ، ایک مسئلہ بتاؤ کہ عبد المطلب زیادہ سمجھدار تھے یا تم زیادہ سمجھدار ہو، کیونکہ عبد المطلب کو ایک دنیا جانتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کے جواب میں دیا کہ اگر میں اس سے بہتر بات آپ کے سامنے رکھوں تو پھر بھی نہیں مانو گے۔ تو بات ایک ہی ہے، ہر جگہ بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، بس اس آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ باقی یہ نماز، روزے، حج، زکاتیں، یہ ساری بات کی باتیں ہیں، یہ اسی ایک بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، یقین کرو، اسی ایک بات کو مضبوط کرنے کے لیے عبادات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ اور اگر یہ بات ہی نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ گیا معاملہ، بتائیے، ختم ہوگی کہانی۔ تو اس بات کے اوپر ساری مخالفین تھے۔ اللہ کے بندوں کبھی غور کرو، تھوڑا سا رک کے غور کرو، اکیلے میں غور کرو، رات کی تنہائی میں غور کرو، ایک یا دو آپس میں مل کے ذرا سا مشورہ کرو کہ دیکھو وہ کون سی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے با اخلاق انسان مکہ میں نہیں رہ سکتے ہیں، اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے وہ بھی مکہ میں نہیں رہ سکتا ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے، ان کی قوم دشمن بن جاتی ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، سگے بھائی آپس میں دشمن بن گئے ہیں، سگا ماموں دشمن بن گیا، سگا چچا انگارہ بنا ہوا، جدھر جاتے ہیں نبی علیہ السلام، ابو لہب پیچھے جاتا ہے، لوگوں کہتا ہے خبردار اس کی بات میں، جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس طرح باتیں کہتا ہے اللہ کے بندہ، پتھر اٹھا کے پیچھے چلتا ہے۔ آخر وہ بات کیا تھی کہ طائف میں گئے ہیں تو 2 سرداروں نے انکار کیا ہے اور اوباش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، پتھراؤ کیا، خون سے لو لہان کر دیا اللہ کے بندو۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سا مطالبہ تھا کہ رد کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، پھر بھی میرے سے امید نہیں رکھنا؟ وہ کون سی بات ہے اللہ کے بندو؟ اتنی بات پر غور کرو گے سارا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہماری ساری دعوت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے عرصے سے ہمارے ساتھ بھی ہیں، درس بھی سنتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن پوری طرح بھی سمجھ نہیں پایا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے۔
ہم کیوں اتنی بڑی بڑی مساجد کو چھوڑ کر اپنے علیحدہ مرکز بنائے ہیں یا کہیں اپنی مسجد بنائی ہے؟ کیوں؟ ہمیں کیا شوق ہے بڑی بڑی قالینوں والی اور خوشبوؤں والی اور زبردست قسم کی اتنی تعداد کو ہم نے چھوڑ دیا؟ اتنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسوں کو ہم نے بالکل کوئی وقت نہ دی. یہ جامع ازہر ہے، وہاں کا فتویٰ چلتا ہے. یہ مدینہ یونیورسٹی ہے. یہ عقائد علماء دیوبند ہے جی. یہ بریلوی مدرسہ ہے جی. یہ جامع اشرفیہ ہے. یہ مسجد ابن تیمیہ ہے جی. یہ ابن کثیر کا مرکز ہے جی. بتاؤ یہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مدرسے آخر کیوں چھوڑے ہیں؟ کیا جھگڑا کیا ہے ہمارا؟ اسی ایک ایمان کے مسئلے کا معاملہ ہے. یہاں بات بگڑی ہے. امت مسلمہ پوری دنیا میں اللہ کے بندوں ذلیل و خوار ہو رہی ہے. کوئی ویلیو نہیں. ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے اور ان کے گبرو جوان ہیں مسکرا دیتے ہیں. کوئی ان کے اندر ماتھے پر بل بھی نہیں پڑتا. کوئی دل کے اندر ذرا برابر ان کو کوئی انتقام کا یا بدلہ لینے کا یا کوئی اپنی عزت کی حفاظت کا کوئی ان کے اندر وہ ایک رمق تک باقی نہیں رہی ہے. تو بتاؤ اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برسے گا؟ اور سب سے زیادہ بڑے اللہ کی کتاب کے انکاری وہ ہو گئے ہیں جن کی زبان میں یہ نازل ہوئی تھی، جہاں سے یہ دعوت اٹھی تھی. مکہ کے اندر، مدینے کے اندر ہجرت کر کے گئے تھے. آج ان کا حال دیکھو، ان کے علماء کا حال دیکھو، کس طرح اجرتی بن گئے ہیں. دین کو بیچتے ہیں، دین فروش ہیں. یہ دکانداری ہے ان کی، دینداری ختم ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے راستے سے آپ روکنے والے. اسی طرح اگر توحید کی دعوت ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور جو ابو جہل نے اور ابو لہب نے آگے سے انداز اختیار کیا تھا، اگر اس سے زیادہ آج کے سعودیوں نے، آج کے لوگوں نے اختیار نہ کیا تو مجھے کہنا. یہ توحید کی دعوت دے کر دیکھو، اس کے بعد پتہ چلے گا یہ کتنے مسلمان ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے پیچھے نہیں نمازیں پڑھتے ہو. بتاؤ یہ امام بننے، یہ مقتدی بننے کے اب لائق نہیں رہے ہیں. یہ معاملہ ایمان کا معاملہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا معاملہ ہے. باقی حج کرنے والے ہیں، عمرے کرنے والے ہیں، زکاتیں دینے والے ہیں، صدقات کے لیے بوریوں پہ منہ کھول دینے والے. تعداد ان کی گنی نہیں جا سکتی. ستاروں سے زیادہ اور زیت کے ذرات سے، سمندر کی جاگ سے زیادہ ان مسلمانوں کی جو ہے وہ تعداد ہے. لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اس نے نتھ ڈلی ان کو، ان کے بالکل ان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ان کے اندر جرت نہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ یہ مسلمان کیا لڑیں گے؟ ہندو گائے کا پیشاب پینے والا، اس کے ساتھ یہ لڑنے کے لیے ان کے اندر جرت نہیں ہے. کمانڈو دستے کے باوجود، ایٹم بم کے باوجود ان کے اندر وہ جرت نہیں رہی ہے. کیونکہ ایمان کے اندر خرابی ہے. جب ایمان کے اندر خرابی آتی ہے، شرک آتا ہے. شرک ایسی ڈائن ہے، ایسی بری بلا ہے، یہ بڑے بڑے جوانوں کو، بڑے بڑے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. یہ مسئلہ امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کے اندر شرک آ چکا ہے. ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. اور اب توحید کی دعوت اٹھے، ایمان کی دعوت اٹھے، کلمے کا مطلب بتایا جائے تو یہ راستہ روکتے ہیں. پہلی بات تو ہے راستہ روکتے ہیں. ایک چیز بتائی گئی. اور دوسری یہ بات کہ جو راستہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. وہ کہتے ہیں بس تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر دو، تھوڑی سی اس کے اندر نرم اور لچک پیدا کر دو، کچھ گنجائش پیدا کر دو، کچھ ذرا برابر آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک ہی بات جب بھی در سنو ان کا، ایک ہی بات، ایک ہی ان کی تقریر ہے جہاں جا کے کہ ایمان 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے. اور اللہ کے بندو یہ روح ہے، اسی کے اوپر تمہاری جان بچے گی. تمہارا وجود اسی ایمان کی وجہ سے ہے. وہ جو کشتی میں بٹھائے گئے تھے نوح علیہ السلام کے دور کے اندر لوگ، وہ مومن تھے، تب تم ان کی اولاد آگے چلی ہو. اب ایمان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو. یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے؟ باقی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، باقی ساری گفتگو اچھی لگتی ہے. اگر ماتھے پر بل پڑتا ہے تو توحید کی وجہ سے، ایمان خالص کی وجہ سے. اور اس کا ذکر کیا مالک نے اپنی کتاب کے اندر. مالک فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی توحید بیان کی جاتی ہے، اس کی وحدانیت بیان کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے جو صحیح معنوں میں آخرت کے انکاری ہے، ان کو کوئی جنت کا شوق نہیں ہے، جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے، آخرت کو نہیں مانتے ہیں. ان کے دل پسیج جاتے ہیں اور دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں اندر سے، جو مومن نہ دیکھ پائیں. لیکن مالک کو معلوم ہے ان کے دل کے اوپر کیا چوٹ پڑتی ہے اللہ کی وحدانیت کی باتیں سن کے، توحید کی باتیں سن کے. اور وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ایسی دل ان کا خوش ہوتا ہے، دل کی کلی کھلتی ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے، چہرے سے مسکراہٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں اب بالکل صحیح معاملہ ہے. یعنی اگر یہ بات کی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نبی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے،
اور پکارے جانے کے لائق نہیں. یہ ساری پکاریں باطل ہیں. یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا بری کر کھری، یہ ساری باطل پکاریں ہیں. یہ شرک ہے. اور ان کی نظر و نیازیں چاہے 11ویں کی شکل میں ہو یا 12ویں کی شکل میں ہو یا میلاد کی شکل میں ہو یا 10 محرم کی، یہ جو گوٹتے ہیں، حلیم گوٹتے ہیں اور پھر چڑھاوے ہیں اور یہ پکارے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے. تمہارا جمہوریت کا سارا نظام یہ کلمے کے ساتھ غداری ہے، یاد رکھنا. آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اس جہاد کے لفظ کو اتنا بدنام کر دیا انہوں نے. شرک اور کفر ان کو نظر ہی نہیں آتا. کسی پلیٹ فارم سے بڑے لیول پر نہیں آواز اٹھتی ہے کہ یہ باٹی میں کیوں بت رکھا ہوا ہے، یہ علی جویری کا بت کیوں رکھا ہوا ہے، اسلام آباد میں یہ بری امام کا بت کیوں رکھا ہوا ہے. کراچی جاتے ہیں ساری باتیں کہیں گے لیکن وہ بات نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ سیون، یہ شریف، یہ عبداللہ شاہ غازی یہاں جا کے ماتھے ٹیکے جاتے ہیں. یہ کیوں ہے یہاں؟ بتاؤ کس کی سنت ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو بتایا تھا قبروں کو کچا رکھا جائے، ان کے اوپر عمارت نہ بنائی جائے، گنبد نہ بنایا جائے. یہ کہاں سے آ گئے؟ بتاؤ کہاں نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہو؟ صحابہ کرام کا کیا یہ انداز تھا؟ وہ ڈول ڈمکے کرتے تھے، عرس اور میلے کرتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، واسطے وسیلے کرتے تھے. بتاؤ کوئی ایک بات بتاؤ جو تمہاری نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہو، صحابہ کرام کے ساتھ ملتی ہو. بتاؤ کوئی ایک بات. پھر بھی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام لے آئیں گے، یہ اسلام کو نافذ کر دیں گے، نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، یہ مدینہ ریاست قائم کر دیں گے. اندازہ لگاؤ، ایسی بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے. تو اس کے بعد بات یہ ہو رہی ہے کہ جو پوری طرح روک نہیں پاتے ہیں وہ اس کا تھوڑا سا راستہ ٹیڑھا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو نرمی کرو، کچھ ایسا. اصلی وہ کیوں، اصلی بات کیوں پیش کرتے ہو؟ تھوڑی سی نقلی بات بیچ میں ملاؤ، تھوڑا سا ملاوٹ کر کے لاؤ. ماں تو بتایا، فرمایا وجہ یہ ہے کہ آخرت کے انکاری ہیں، وہم بالآخرات کافرون. یہ ہوش نہیں ہے ان کو کہ ایک دن اسی اللہ کے سامنے جانا ہے. وہ اللہ جو بے نیاز ہے، یاد رکھنا، وہ قہار اور جبار ہے، اور اس کو کوئی نہیں پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی اپنی پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کو پیدا کیا ہے. یا یہ تمہاری آزمائش، تمہیں نوازنے کے لیے سب کچھ کیا تھا مالک نے. اور اسی کے سامنے جانے کے بعد جب آپ یہ ایمان عقیدہ لے کے جائیں گے کہ یا اللہ پھر یہ سارے ادھر تھے اس لیے میں ادھر تھا، تو اس کے بعد ایمان عقیدہ اور حق اور باطل تو آپ نے نہیں دیکھا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کرنا چاہتا کہ ایمان لانے کی وجہ سے فوراً بندہ اتنا زیادہ امیر ہو جائے، اتنا زیادہ مشکلات اس کی دور ہو جائے، بیماری اس کو قریب بنائے، اس طرح اگر اللہ چاہتا تو سارے فوراً کون بتے کا اور مشرک رہے، سارے دوڑ کے مسلمان ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے، حکیمانہ آزمائش کی ہے. فرمایا یہ دو گروہ ہوں گے، ایک جنت والا اور ایک جہنم والا، اور ان کے درمیان کے اندر حجاب ہوگا، وبینہما حجاب، ایک آڑ ہوگی، وعلی الاعراف، اور اعراف کے اوپر لوگ ہوں گے. رجال یعرفون کلم بسیماہم، اور وہ جو اعراف کے اوپر لوگ ہوں گے وہ دونوں طرف کے لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، جنتیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے. ہر دور کا آدمی اپنے دور کے لوگوں کو پہچانے گا. وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ پکار لگائیں گے جنت والوں کی طرف، ان سلام علیکم، اور تمہارے اوپر سلامتی ہے، اوے تم امن اور چین کے اندر ہو. کیونکہ دیکھ رہے ہوں، وہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ جنتی کیا کر رہے ہیں اور دوسری طرف آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ ان کو سلام کہیں گے کہ بالکل سلامتی کے ساتھ ہو، تمہارے اوپر سلامتی. اور لم يدخلوها وهم یطمعون، یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہیں لیکن امید سے ہیں کہ مالک نے چونکہ جہنم سے ان کو بچا لیا ہے تو یہ امید سی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ مالک ہمیں جنت میں داخل کرے گا. وَإِذَا ذُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب جب دوسری طرف گھوم کے دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف، ان کو بھی پہچانیں گے. قالوا، ان کو کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا. ان ظالموں جو آگ لگی ہوئی ہے، ان کو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، گلے میں توق پڑے ہوئے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے ان کو جہنم کی آگ کے اندر. تھور اور زقوم ان کے منہوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور سر کے اوپر، اور جلد ان کی نیچے بہہ جاتی ہے. یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کرنا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ، اور پھر اعراف والے پکار لگائیں گے پہچان کر ان کو، جن کو یہ پہچانتے ہوں گے جہنمیوں کو دیکھنے کے بعد. قالو، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا جتھے کدھر گئے، وہ تمہاری بڑی جماعت کدھر گئی، وہ تمہارے بڑے گروہ کدھر گئے. تم بڑے گروہوں کے اوپر ناز کرتے تھے، بڑے جتھوں کے اوپر ناز کرتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھی تمہاری اکثریت تھی، بڑا بھاری مینڈیٹ تھا تمہارا، بڑے مرید تھے تمہارے، چادریں اٹھانے والے، تمہارے سلام کرنے والے کدھر گئے.
वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो बड़ा तकब्बर और मोटा नफ्स था तुम्हारा वो भी आज तुम्हें कोई काम ना आया। अहाउलाल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुम बिरहमा ला यनालु लहुमुल्लाहु बिरहमा, और बताओ ये जो जिनके बारे में तुम कहा करते थे कि ये तो गुमराह हो गए, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते, इनके पास तो बस एक ही बात है जी, और बातें है ही कोई नहीं, दूसरी बातें भी तो होनी चाहिए, कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई इस तरह का मामला होना चाहिए, और इनको तो अल्लाह कभी माफ़, ये बड़े गुस्ताख हैं, ये बुरा भला कहते हैं, अंदाज़ा लगाइए, ये हमारे अकाबरीन को गालियाँ देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, जब उनका शिर्क वाज़े किया जाता है इनकी काबरीन कहते हैं बुरा भला कहते हैं, हमारे अकाबरीन को गालियाँ देते हैं। बताओ कभी किसी ने गाली दी? उनका शिर्क वाज़े किया जाता है कि हज़रत ये फरमा के गए हैं, चाहे वो महमूदुल हसन हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तशरीह करते हुए कहते हैं कितनी सादा आयत है अल्लाह के बंदो, कितना सादा कुरान, और कितनी साफ बात है जो अल्लाह ने दुआ सिखाई है मोमिनों के लिए कि मेरे बंदो इस तरह मेरे सामने जब खड़े हो तो मुझे कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें दोनों ज़माने पाए जाते हैं, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, या अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे, अल्लाह को कहते हैं हम। महमूदुल हसन साहब कहते हैं नहीं, अल्लाह के नेक बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर गैर मुस्तकिल जानते हो, अगर इनको भी पुकार लिया जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। बताओ आलिम दीन है, चोटी के उलमा में से पहला बैच जो बंद से निकला है उसके ये फारिगल तहसीन है, टॉपर हैं, इतने बड़े तफसीर लिखी है इन्होंने 2.5 पारे, और फिर इसी शिर्क के अंदर इनकी मौत आ गई है। इसको फिर पाया तकमील तक पहुँचाया है ये शबीर अहमद उस्मानी ने, और फिर हर दौर के अंदर ये छपती रही है, और अभी आखिर में आके ये मुफ्ती शफी ने और मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसको बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ प्रिंट कराया, उसके अंदर ये शिर्क उसी तरह कायम है। और कहते हैं ये उलमा है जिन्होंने ये रंग दिखाया है और जिन्होंने पूरी जहां को पूरी तौहीद की शमा रोशन की है। इन्होंने बताओ तौहीद की शमा को बुझा दिया इन्होंने जहाँ से रोशनी की तौहीद की किरण भी निकल रही थी, इन्होंने उसके ऊपर जब इनको थोड़ा सा महसूस हुआ कि यहाँ से कहीं कोई बंदा ईमान की तरफ ना चला जाए, उसको भी इन्होंने बंद किया। तो बताओ ये पीछे कौन था? पीछे इबलीस था। इबलीस जो आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत का दुश्मन है, क़यामत तक के लिए दुश्मनी है, बल्कि वहाँ मैदान महशर में भी दुश्मनी करेगा। वह भी जाके कहेगा कि मुझे लान तान ना करो, तुम खुद मुजरिम हो, बेईमान हो। इस तरह वह भी दुश्मनी के साथ पेश आएगा। ऐसा इबलीस, ऐसा ठग है ये, इसके जाल में अगर आ गए। और सूरह यासीन के अंदर आता है जब ये ग्रोह दर ग्रोह, जमात दर जमातें सारे अपने अपने लीडर की ज़ेरे निगरानी जा रहे होंगे, यहूदी जा रहे होंगे, ईसाई जा रहे होंगे, और उसके बाद ये सिख हिंदू जा रहे होंगे, उसके बाद ये ग्रोह, ये बरेलवियों का ग्रोह जा रहा है, ये अहले हदीसों का ग्रोह जा रहा है, ये देवबंदियों का ग्रोह जा रहा है, ये सल्फी जा रहे हैं, ये सूफी जा रहे हैं, इब्ने अरबी आगे आगे। इस तरह जब जा रहे होंगे, ग्रोह दर ग्रोह जा रहे होंगे, तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ लगे, आदम के बच्चों, ओए आदम के बच्चों, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था शैतान की बंदगी ना करना? और ये मैंने कहा था कि सिर्फ मेरी बंदगी करना ये सीधा रास्ता है। तो उसके बाद एक जमे गफीर को, आज जमे गफीर के ऊपर नाज किया जाता है, और अल्लाह ताला ने बताया कि वहां ये कहा जाएगा जमे गफीर को इसने गुमराह कर दिया, और दिमाग नहीं काम करता था। इस अंदाज से कहा दिमाग नहीं काम करता था। फिर सूरह अल मुल्क के अंदर मालिक फरमाता है ये जहन्नमी कहेंगे काश अपने दिमाग को इस्तेमाल किया होता, काश अपने दिमाग को इस्तेमाल किया होता, जरा बराबर इस्तेमाल किया होता, और काश किसी की बात सुनी होती। आज ना सुनते हैं, कहते हैं मत सुनना इनकी बात को, इनके करीब ना जाना, इनके वीडियो ना आगे शेयर करना, इनके ग्रुप में ना रहना, इस तरह सारे पाबंदियां लगाते हैं, सब कहते हैं ना इनके करीब ना जाना। तो उसके बाद कहेंगे काश किसी की बात सुनी होती, काश अपने दिमाग को इस्तेमाल किया। अल्लाह के बंदो थोड़ा सा रुक के ये दिमाग इस्तेमाल करो, इतना ही अल्लाह ने आपसे मुतालबा किया है कि मालिक की बात यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद हजरत साहब कहते हैं अल्लाह के बंदों को पुकारना, यानी या अली मदद कहना, या रसूल मदद कहना, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। और हमारे सियासी इमरान खान साहब कहते हैं मज़ार के सामने जाके सजदा करना, या अली मदद का पटा बनवाना, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। बताइए, वो भी हर तकरीर का, हर इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद वो भी मज़ारों पर चादरें चलाते हैं, सारे लगे हुए हैं मुहाफ़िज़ बने हुए शिर्क के। वो चीफ जस्टिस हों, वो आर्मी चीफ हों, जो भी हों, सारे के सारे किसी न किसी तरीके से शिर्क के मुहाफ़िज़ हैं। कोई ज़ालिम इस शिर्क के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। अब जब अल्लाह ने अपने कुछ नचीज़ बंदों को ये तौफ़ीक़ अता फरमाई है, तो उसके बाद कहते हैं कि नरमी करो थोड़ी सी। अच्छा, नरमी करें तुम्हारे साथ,
اللہ کی کتاب کو جٹلا جٹلا کے مرے ہو، اللہ کے نبی کی بات کو جٹلا جٹلا کے مرے ہو، اپنی بات چلائی ہے، اپنے پیر کی بات کو آگے پیش کیا ہے، تو یاد رکھنا جو ان کے لیے نرمی کی درخواست کرتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رکھا جائے گا۔ اور وہاں یہ منظر ہوگا جو آج سن رہے اللہ کے بندو، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو گے یہ معاملہ۔ اللہ کی کتاب اتنی سچی ہے، یہ اس طرح ہوگا منظر، بالکل جس طرح آپ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں، یہ اسی طرح منظر وہاں پیش کیا جائے گا، چونکہ اللہ کی کتاب کا یہ معاملہ ہے، یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ دیکھو یہ حراف والے جہنمیوں کو کہیں گے کہ تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم، انہی کو کہا گیا میرے بندو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تم نے پوری دنیا سے اگر بگاڑ لی تھی میرے لیے، آج مالک کو قدردان پاؤ گے۔ جہاں مالک سب سے بڑا ہے وہاں سب سے زیادہ غیور بھی اللہ کو پاؤ گے، سب سے زیادہ قدردان آپ کو قدر کرنے والا مال ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں کبھی آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ بتاؤ ایک دنیا کا بادشاہ ہو اور عوام کے اندر کچھ اس کی سپورٹ کرنے والے ہوں، دل سے عزت کرنے والے ہوں وہ، اور دوسرے جو باغی ہوں، آگے پیچھے میٹنگیں کرتے ہوں، توہین کرتے ہوں، بغاوت کے ارادے رکھتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ دنیاوی بادشاہ انسان ہو کے ان کو ایک ہی جیسا سمجھتا ہے؟ کیا وہ اپنے باغیوں کو رگڑ نہیں دیتا ہے اس طاقت کے ساتھ؟ کیا اپنے جو دوست اس کے ہوتے ہیں کیا ان کو نوازتا نہیں ہے؟ یہ تو دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ وہ جو کائنات کا مالک ہے، جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، میرے بھائی دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت تو پھر بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کچھ اپنے دوستوں سے وعدے کیے ہو لیکن دنیاوی بادشاہت ختم، اب کیا کرے کچھ، لیکن وہ اللہ ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مالک فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَيَّ لَا يَمُوتُ، اس اللہ کے اوپر بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک اور ندا کا ذکر کیا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پھر جہنمی، اب جہنمیوں کی ایک پکار سامنے آئے گی، جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، وہ تھوڑا سا پانی پھینک دو، آگ لگی ہوئی ہے، کلیجہ جل رہا ہے، ایک تھوڑا سا پانی کا گھونٹ چھینٹا ادھر پھینک دو، ایک گلاس پھینک دو، ایک ذرا تھوڑا سا ادھر سے ایک پھینک دو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ سب کچھ تمہیں اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس سے پہلے وہ باتیں ساری ہو چکی ہیں، جنتی کہیں گے ہمارے مالک نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے، اور تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے تھے پورے ہوئے یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہوئے ہیں۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا، کچھ زیادہ ہم نہیں خواہش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے انبار ادھر پھینک دو، ہم تو صرف پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہے ہیں، پانی کا ایک گھونٹ ادھر چھینٹا ادھر پھینک دو۔ قالو، آگے جنتیوں کا جواب سنے ذرا، کتنے ہوں گے جو جہنم کی طرف ان کے بیٹے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنمیوں کی طرف ہوں گے، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنمیوں کی طرف ہوگی، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمیوں کی طرف ہوگی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمیوں کی طرف ہوگا، اور کتنے ہیں جن کے رشتہ دار ہوں گے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں کتنی ہمدردی ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہاں کا معاملہ ہے قالو کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر حرام قرار دے دی۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جب اللہ کوئی چیز حرام قرار دے دے تو اللہ اس کو خود حلال کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ مالک نے یہ چیزیں فرمایا انہو من یشرک باللہ، کیونکہ دنیا میں بتا دی گئی تھی بات کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس کی موت آ گئی۔ پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، یعنی جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دے دیا۔ وہی چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اللہ نے کافروں کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آگے بھی تشریح ہو رہی ہے، کون سے کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ کھیل تماشا میں مداری لگی ہوئی ہے، جیسے اس دعوت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، اور منافقت کیا ہے، کفر بالطاغوت کیا ہے، ان کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ بات یہ چلتا ہے سب، جدھر آپ کے پیچھے بھی ٹھیک ہے جی ہم کر لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں، آپ بھی، دوسرے بھی ہیں جی، ادھر بھی پڑھ لیتے ہیں ادھر بھی پڑھ لیتے ہیں، سارے معاملات کر سب کے ساتھ چلتا ہے جی۔ یہ کھیل تماشا نہیں، ان کو دین کے اندر سنجیدگی آتی ہی نہیں ان کے اندر۔ تو بتایا کہ انہوں نے اپنے دین کو بالکل کھیل اور تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ یہ سمجھتے دنیا کا کھیل اسی طرح چلتا رہے گا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، مالک فرماتا ہے ہم ان کو اس طرح بھول جائیں گے جس طرح دنیا میں یہ ہمیں بھولے ہوئے تھے۔ غور کیجیے، اللہ تو کوئی چیز بھولتا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں انداز کیا ہے؟ یہ بھی انداز ہے کہ جس طرح دنیا میں ان کو میری پرواہ نہیں تھی، اس طرح میں آج ان کی پرواہ نہیں کروں گا۔
جس طرح یہ دنیا میں مجھے بھولے ہوئے تھے، آج میں ان کو بالکل گویا بھول جاؤں گا، جہنم کے اندر پھینک کے ان کو بالکل ہمیشہ کے لیے دھکیل دیا جائے گا ذلت اور خواری کے ساتھ۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے آخری ہوک ان کے اندر سے اٹھے گی کہ ایک دن کے ایک لمحے کے اندر بھی یا اللہ کمی کر دو کہا جائے گا، ایک لمحے کی کمی نہیں، ہر لمحہ اضافہ ہوگا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا ہی کرتے ہیں، بحثیں کرتے رہے، ان کو یقین ہی نہیں آیا، ان کے دل نے اطمینان ہی نہیں پکڑا اس خالص دعوت کے اوپر، سادہ دعوت کے اوپر، اور انہوں نے کفر و شرک کے ساتھ چمٹے رہنا، انہی کی وکالت کرتے ہوئے ان کی زندگیاں گزر جائیں گی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔